تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جھگڑا۔ عربک میں کہتے ہیں الخصم، انگلش میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اس کو قورل کہتے ہیں، فائٹ کہتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جھگڑے کے بارے میں، اور بہت زیادہ جو جھگڑالو شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کیا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم دو آیتیں پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہمارا سورۃ الانفال چل رہی ہے نا، تو اس کا پہلے ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جھگڑے کے بارے میں انشاءاللہ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا رو بکھر جائے گی، اور صبر سے کام لو۔ یہ ہم لوگ اس کی تفسیر کر چکے تھے، سورۃ الانفال 46۔ ویسے ہم سورۃ الانفال ہی پڑھ رہے، جو اب بہت تھوڑی سی آیات رہ گئی، ختم ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جھگڑالو کے لیے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ دراصل الد الخصامی حالانکہ وہ دراصل زبردست جھگڑالو ہے، الد الخصامی ہے۔ بعض روایت میں کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک سقفی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین ہیں اور منکرین حق ہیں جن میں یہ کوالٹیز، یہ اوصاف پائے جائیں جو بہت ہی سخت زبردست جھگڑالو ہوں، جو کہ یہاں پہ بیان کیا گیا اس آیت میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کہ حدیث نمبر 2457 ہے، اور کہیں اس کا نمبر حدیث 48 بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باب ہے جو کہ ہمارے ٹائٹل پہ بھی تھا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بہت ہی جھگڑالو انسان ہے۔ اور آگے آیت میں ہے کہ وَقَالَ عَطَاءٌ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ، اور عطا فرماتے ہیں کہ اس میں جو اس آیت میں نسل کا لفظ آتا ہے آگے، اس کا مطلب ہے حیوان۔ تو یہ جو الد الخصام ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ جھگڑالو شخص جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ کھیتیوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جانوروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے شخص کی تباہ کاری سے انسان، کھیت، جانور سبھی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشہ ترفع قال ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، وقال عبد الله حدثنا سفیان حدثني ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دو سند سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور جو ہے دوسری سند مرفوع ہے، مطلب یہ کہ متصل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، الد الخصم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے۔
تب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو جھگڑالو ہوتا ہے کیریکٹر ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ خصم ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں تو اس کو خصام کا لفظ کا ہے اور حدیث میں ہمیں خصم ملتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ نے پڑھا الد الخصام اور خصم اور الد. اب الد کا کیا, الد الخصام ہے نا, تو الد, تو الد کا لفظ جو ہے وہ لوط سے ہے. اور جیسے کہ قوم و لدہ, قومن لدہ کہ بہت ہی جھگڑالو قوم, یا امرات الد بہت ہی جھگڑالو عورت. ٹھیک ہے, تو الد جو ہے وہ واحد ہے, لد جمع ہے. الد ایک ایسا شخص ایسا جھگڑالو جو سخت جھگڑالو ہو, جو پکڑ میں نہ آئے اور جس سے مقابلہ جو ہے بہت مشکل ہو چونکہ بہت جھگڑالو ہوتا ہے. اور لدید الوادی, لدیدی الوادی کا مطلب ہوتا ہے وادی کے دو کنارے, وادی کے دو کنارے. تو مطلب اس کو سوچیں, امیجن کریں کہ اس کے جھگڑے پہ اس کے جو آرگیومنٹ کرتا ہے اس کو آپ جواب دیتے ہیں, اس کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جواب دیں, لیکن وہ آپ اس کو جواب دیں گے تو وہ ایک طرف سے جواب دیں گے تو دوسری طرف سے وہ آپ کو پکڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی جھگڑا کیا کرے گا کہ آپ نے جیسے پڑھا کہ الد جو ہے خوب جھگڑالو, دونوں پہلوؤں سے جھگڑنے والا یعنی خوب جھگڑا کرنے والا, اور الخصم جھگڑا کرنے میں ماہر. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا ایسے شخص کی تباہ کاری سے انسان, کھیت, جانور سبھی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑا کرنے والا ہمیشہ حق کا مخالف اور باطل کی طرف مائل رہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی مذمت کی, جو ابھی ہم نے حدیث بھی پڑھی اور آیات بھی دیکھی. ایسے شخص کو اگر سمجھانے کی کوشش کریں, جھگڑالو الد الخصام کو, تو گالی گلوچ کرتا ہے, جھگڑے کو طول دیتا ہے, الزام تراشی کرتا ہے. جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا آپ کو معلوم ہے کہ منافقت کی علامت ہے. جھگڑنا کرنے والا عموماً حق پر نہیں ہوتا, وہ گالی گلوچ اور چیخ و پکار کر کے دوسرے کو دبانا اور خود کو منوانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لوگوں کے دلوں میں وہ عزت بالکل پیدا نہیں کر سکتے. کبھی حق بات کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے, یہ حق بات کے لیے جھگڑا ناپسندیدہ نہیں ہے, لیکن اس میں مناسب انداز سے دلائل سے بات ہونی چاہیے, الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. اور جب ہم نے یہ جو پڑھا نا کہ اس کا مطلب ہم نے پڑھا کہ لدید الوادی کے وادی کے دو کنارے, تو ایک طرف سے آپ اس کو جواب دیں تو وہ دوسری طرف سے آرگیومنٹ کرے گا, دوسری طرف سے کریں تو وہ تیسری طرف سے کرے گا. تو یہ اس طرح کا بہت ہی جو ہے لد الخصام جو ہوتا ہے بہت ہی ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنے آرگیومنٹس میں, اس کو پتا ہوتا ہے کہ لڑائی کیسے کی جائے, اور وہ زیادہ تر ہمیشہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتا ہے. تو الگ جو ہے شخص دونوں پہلوؤں سے جھگڑنے میں ماہر ہوتا ہے, یعنی کہیں اس کی پکڑائے, کہیں سے اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے. اس سے مراد ایسا شخص ہے کہ اگر آپ اس کی ایک حجت کو تمام کر دیں تو بھی وہ بات کو نہ چھوڑے بلکہ دوسری بات کو پکڑ لے, یعنی دو طرفہ لڑائی کرنے والا کہ اگر اس کو ایک طرف سے سمجھائیں تو دوسری بات کو پکڑ لیتا ہے اور جھگڑا ختم نہیں کرتا جب وہ کثرت سے بات کرنے پر آتا ہے. اور خصم جو ہے سمیا کے وزن پر ہے, اس سے مراد جو جھگڑا کرنے میں ماہر ہو, جسے خوب لڑنا جھگڑنا آتا ہو. عام طور پر جھگڑالو شخص حق پر نہیں ہوتا بلکہ وہ باطل کی تائید کرتا ہے. اس کا مقصد جھگڑے کو زور پر حق کو دبانا ہوتا ہے, حق کو کمزور ثابت کرنا ہوتا ہے, اور وہ اتنی الزام تراشیاں اتنی چیخ چیخ کے بولتا ہے کہ اس سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں میں اس سے کیا بات کروں, میں تو اس کے شر سے ڈرتی ہوں. تو دور جاہلیت میں لوگ زیادہ جھگڑنے کو قابل تعریف سمجھتے تھے اور اس کو بڑا ایکسپرٹ سمجھتے تھے جو بہت جھگڑا کرتا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, اس کے رسول نے ایسے شخص کی مذمت فرمائی ہے, اور جو جھگڑا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سچا نہیں ہوتا ہے, وہ سچ کو چھپانا چاہتا ہے اور جو ہے سچ کو کمزور کر کے دکھانا چاہتا ہے. تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو, یعنی دلائل کے ساتھ ہو, جو کہ دلائل کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے,
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں جھگڑا کرنا ہے، لیکن جھگڑا کرنا اور خصوصاً جھگڑے میں گالی دینا منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ جھگڑا شیطان کی صفت ہے اور گالی گلوچ کرنے والے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور مومن جو ہوتا ہے اس کا کیا ہے کہ اس کی خوبی ہے کہ وہ تواضع اختیار کرنے والا ہوتا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الیاسین 77 میں کہ کیا فرماتے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی حقیقت تو پہچانو، تم کیا تھے، تم ایک پانی کی بوند سے پیدا ہوئے، تمہاری حقیقت کیا ہے، اور بڑے ہو کر تم جو ہے خصیم مبین، سری جھگڑالو بن بیٹھتے ہو۔ یہ آیت نمبر 77 سورۃ یاسین کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے لڑائی کے متعلق فرماتے کہ وَلَا تُجَادِلُوا، اسکرین پہ دیکھیں آیت، اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، ان سے بہتر طریقے سے گفتگو کیجیے، ٹھیک ہے۔ انسان کی فطرت میں جھگڑا کرنا ہے، لیکن جھگڑا کرنا خصوصاً جھگڑے میں گالی دینا منافقت کی علامت ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ میں سوال کرتی لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس، منافق کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں، حدیث بھی ہے اس پہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاقی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، تو وہ امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں ان میں سے کوئی ایک نشانی تو نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہے منافق میں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے ہدایت پر ہونے کے بعد گمراہی اختیار کر لی، پھر انہیں جھگڑے ہی نصیب ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، بل ہم قوم خصمون، سورۃ الزخرف آیت 58، بل ہم قوم خصمون۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا کرنا شیطان کی صفت ہے، جبکہ مومن تواضع اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ ایاز بن حمار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے، اللہ نے مجھ کو وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ کوئی کسی پر فخر کرے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو میرے نیچے کی مجلس میں مجھے گالی دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، کیا ایسا کرنے سے میں کچھ غلط کرتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 2 آدمی جو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں وہ 2 شیطان ہیں جو ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث اسکرین پہ ہمیں دکھا رہی تھی عظمیٰ جی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا فخر نہیں کرنا چاہیے، اور رائے کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا تو انسان جنت میں نہ جائے گا، ریا دکھاوا فخر ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حق بات کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے اور یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس میں مناسب انداز میں دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، کیونکہ حق کو تو نہیں چھپانا ہے نا، حق کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ٹون اچھا ہو، باڈی لینگویج بھی بری نہ ہو، اور جو ہے اچھے لہجے میں ہم جو ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے
دلیل سے بات کریں. انسان کو دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، لیکن کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پھر ہم اسی کے لیول پہ آ جائیں گے نا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو گالی نہیں دینی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے والد کو گالی دینا پسند فرماتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے والد کو گالی دو گے تو وہ جواب میں وہ بھی تمہیں گالی دے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارے والد کو گالی دے گا نا. تو یہی ہوگا کہ اپنے والد کو گالی دینا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے. سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کہ انسان ناحق کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے. اب آپ کو پتا ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا اس کو سود کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود کا آپ کو پتا ہے کہ سود حرام ہے، اور سود ایسا ہی جیسے ماں کے ساتھ زنا کیا، اور سود لینا ایسا ہی جیسے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. سود ایسا ہی ہے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر باولا کر دیا ہے. اور سود ایسا ہی ہے کہ اپنے پیٹ کو، بچوں کے پیٹ کو آگ سے بھرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، لڑائی جھگڑے کر کے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنے والا الد الخصام ہوتا ہے، جو سخت جھگڑالو موسٹ پرسن پرسن ہوتا ہے. الد الخصام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ سچ باتیں کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، عزت سے کھیلتا ہے. تو سب سے بڑا سود یہ کہ انسان ناحق کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے بدترین انسان وہ ہے جسے لوگ اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں سے بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں اس کے شر سے ڈرتی ہوں، کہ اس سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ چیخ چلا کر جواب دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور لڑائی جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث بھی آ گئی آپ کی اسکرین پہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہی حدیث جو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ برا آدمی ہے. تو وہ جب شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی. برے آدمی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے گفتگو کی. تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ وہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے. اور پھر بھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ اس کے ساتھ نرم گفتگو کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ بدترین آدمی ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں. تو لوگ ہم سے بات کرنا ایسے لوگوں سے نہیں پسند کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم جو ہے اس طرح کے رویہ ہمارا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم بد کلامی نہ کریں، اور بدترین پھر ایسا شخص جو ہے بدترین آدمی ہے. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب نے فرمایا کہ جو شخص جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگز ہے. کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہو جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ لڑائی جھگڑا ترک کر دیتے ہیں کہ گھر میں پیس رہے، خاموشی رہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ حق پر ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہے جو لڑائی جھگڑا ترک کر دیتا ہے، لڑتا جھگڑتا نہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سچ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ حق پر ہو لیکن ہم کہتے ہیں گھر میں پیس رہے، ابھی میاں تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی بوڑھے والدین آئے ہوئے، بچوں کے دادا دادی نانا نانی آئے ہوئے ہیں، خود ہم بھی چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. کھانے کے وقت اگر لڑائی ہو تو کھانا اتنا برا لگتا ہے کہ کھانے کو دل نہیں کرتا ہے. اتنا اچھا ہم نے پکایا ہوتا ہے، محنت کری، وہ پانی پھر جاتا ہے. تو اگر وہ حق پر بھی ہو تو اس کے اللہ آپ سے فرماتے کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے اندر ایک گھر کا میں ضامن ہوں، اس کو جنت کے اندر ایک گھر ملے گا. اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو جنت کے بیچ میں گھر ملے گا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بیچ کی چیز کتنی پسندیدہ ہوتی ہے. خانہ کعبہ دنیا کے بیچ میں ہے اور کتنی مبارک جگہ ہے نا، سینٹر میں ہے بالکل. ٹھیک ہے،
تو اب جنت کے بیچ میں گھر ہونا کتنا اچھا گھر ہے، تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ، لیکن ہماری تو محفلوں میں باقاعدہ ایک جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔ اور تیسرا آپ سسم فرماتے ہیں اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو، تو ہم ہنسی مذاق کے لیے ایک جھوٹی عورت، ایک جھوٹی بہن، ایک جھوٹا بھائی مردوں کی محفل میں کھڑا ہو جائے گا، وہ شخص جو ہے یا وہ بہن جو ہے ہنسی مذاق اور پتہ نہیں کون کون سے جوکس، اور پھر اس میں اوچھے قسم کے جوک، برے قسم کے جوک کہ بچیاں بھی شرمندہ ہو جائیں، پھر وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ حیا بھی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ چلیں گھروں میں محفلوں میں تو چھوڑیں، ہمارے تو سوشل میڈیا پہ بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں، ایسے آرٹسٹ ہوتے ہیں، پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسی کلپ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہوں گی کہ فلاں ہمارے بڑے جو ہے بہت بڑے جوک کرنے والے مذاقیہ آرٹسٹ تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو آنرز دیے جاتے ہیں اور کون سے میڈلز دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس میں عزتوں کا بھی حیا کا بھی پاس نہیں ہوتا ہے، اور لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو حدیث میں آپ سے سوالات کرتی، لیکن میں اب چاہ رہی ہوں کہ ٹائم پہ ختم ہو جائے کیونکہ ٹاپک ایسا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب سوال جواب آپ کو سارے جواب آ رہے ہوتے ہیں کہ کافروں کے لیے جو ہے عذاب عظیم ہے، اور جو منافق ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ کیوں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے بیما کانو یکذبون، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ اور قبر میں جو ہے عذاب شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے برزخ کی زندگی ہے، قبر ہماری، اس میں عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو جھوٹ بولیں گے ان کے اوپر جو ہے بختی اونٹوں اور کھچر کے جیسے سانپ اور اسکارپینز ہوں گے، جن کے ایک اسکارپین کے، ایک بچھو کے، ایک سانپ کے 7 منہ ہوں گے، اور ایسے 7 سانپ ہوں گے تو ایک کے 7 منہ ہوں گے۔ تو سوچ لیں کہ جھوٹ بولنا چاہے ہنسی مذاق میں بھی ہو کتنی بری چیز ہے۔ آپ سسم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ سسم محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ ایک تو وہ مذاق کی بھی ہمیں ملتی ہے کہ حدیث مبارکہ کے آپ سسم گٹلیاں کھجور کھاتے گئے، گٹلیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آگے رکھتے گئے اور کہا کہ یہ سب علی کی ہیں، علی نے کھائی۔ مطلب اب کتنا، یہ تو سامنے کا مذاق تھا نا کہ وہ کھا آپ رہے تھے، گٹلیاں مارتے۔ پھر ایک بوڑھی عورت آئی، وہ جنت کے متعلق پوچھتی رہی کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی جنت میں، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ رونے لگی، آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑو، اسے بلاؤ، کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو مذاق میں بھی سچ بات کرتے تھے۔ تو جھوٹ اتنا برا گناہ ہے۔ تو جو شخص جو ہے آپ سسم فرماتے ہو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو۔ ایسے اسٹال لگائے جاتے ہیں، بازار ایسے رکھے جاتے ہیں، ایسے فن فیئر رکھے جاتے ہیں کہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے آرٹسٹ، اور وہ جو ہے فیملی میں بھی ایسے آرٹسٹ بن گئے ہیں، محفلوں میں بھی ہیں، تو وہ بولتا رہے اور لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے بے حیائی کی باتیں ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اب دیکھیں نا، یہی ابھی بات ہوئی نا کہ ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں سے تو بات نہیں کروں گی، میں تو اس کے شر سے ڈرتی ہوں کہ وہ ایک بولوں گی تو 10 سنائے گی۔ وہی نا کہ وادی کی طرح ہوتا ہے، وادی کے 2 کنارے ہوتے ہیں، تو جھوٹ بولنے والا، ابھی میں نے آپ کو ساری ڈیفینیشن بتائی الد الخصام کی نا۔ تو امید ہے آپ لوگ دوبارہ ریکارڈنگ سن کے لکھیں گی۔ ہماری وہ بہن کی بات مجھے بہت پسند آئی، ہماری مہجبین بہن کی، کہ میں لکھتی ہوں، نوٹ بک بناتی ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ سب آتی تھیں گھروں میں، ہم جب کرتے تھے تو نوٹ بک بھی ہے، آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر جو ہے خوش اخلاقی کے لیے آتا ہے کہ قبر میں بھی ایک سفید پوش آئے گا، اور جو ہے میت اس کو پوچھے گی، مردہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ تم فرشتوں کے جواب دے دو، میں تمہارا جو حسن اخلاق ہوں، کہ تمہارا اخلاق اچھا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت میں کہ حسن اخلاق والے جو ہے کیا ہوں گے، وہ جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے نا۔ ان کا مرتبہ سچ بولنے والوں کا جو ہے اتنا اونچا ہوگا، اتنا لیول اونچا ہو گیا سچ بولنے والوں کا۔ ٹھیک ہے، تو اتنے فائدے ہیں سچ بولنے کے، ٹھیک ہے، اور جھوٹ چھوڑ دینے کے، اور حسن اخلاق کے۔ اور پھر وہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ میت کہتی ہے کہ تم تو چہرے سے ہی بہت نورانی لگ رہے، تو وہ کہتا ہے میں تمہارا قرآن ہوں جو تم آنا لیل و آنا نہار پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں، جمع ہوئے قرآنی اور حدیثی ہم پڑھ رہے ہیں نا۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اچھے اخلاق والے ہر دل عزیز ہوتے ہیں، اور جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں ان کو سب پسند کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ تحفہ بیچارے ٹھیک ہے نارمل ہو، لیکن اچھا اخلاق جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ لوگ وہ محفل میں بھی نہ آئے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کہ ارے وہ ابھی ہوتے تو یہ کر دیتے، اور اتنی اچھی وہ ہمیں باتیں بتاتے اور ہم ان کی محفل میں خوش ہوتے۔ اور جھگڑالو شخص ذہنی بیمار اور نفاق میں مبتلا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت اختیار کرنے کے بعد گمراہی اختیار کر لی ان کے نصیب میں جھگڑا اور فساد ہی آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایت پہ آنے کے بعد بعض لوگ درس کی محفل میں آتے ہیں، بہت ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، بہت قرآن کا فہم آ جاتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے لگتے، لیکن اچانک پھر چلے جاتے ہیں تاریکی میں، ایسی محفلیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض بوڑھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کتنے بچے وہ بتا رہے ہوتے کہ اتنا اچھا ہماری امی یا والد کا اپنا بتاتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تہجد گزار، بڑھاپے میں ایسے سٹا گئے کہ وہ سب بھی چھوڑ دیا، گمراہی کی طرف چلے گئے، اور جیسے بچوں کو ستانے لگتے ہیں، اللہ بچائے ایسے بڑھاپے سے۔ اور بعض صرف بوڑھے نہیں، جوانی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے کچھ دیکھا میرے ساتھ کی مطلب بہنوں کو، کہ جب ہم نئے نئے دین میں آئے ہم نے اسکارف بھی پہن لیے، سب بھی کر لیے، پھر ان کو بازار میں دیکھا گیا تو وہ سب غائب۔ تو یہی ہے، جن لوگوں نے ہدایت اختیار کرنے بعد گمراہی اختیار کر لی ان کے نصیب میں جھگڑا اور فساد ہی آیا۔ تو جب گمراہی میں آئیں گے جبھی تو غلط باتیں، جھگڑے، فساد کریں گے نا، جب دین کی روشنی میں ہوں گے تو نہیں کریں گے۔ ایسی محفلوں میں جائیں گے، خود قرآن کی تفسیر پڑھتے رہیں گے، جہاں کلاس لی وہاں جا کے پھر ریوائز کیا، اس کو پڑھا، اب تو اسکرین شاٹس ہوتے ہیں آپ کے سامنے سب ہوتا ہے، تو ایک ڈوز ملتا رہتا ہے، تو ہدایت پہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن تو تزکیہ نفس ہے نا، ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جھگڑا فساد آخرت میں خسارے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق والوں کی صحبت میں دل خوش ہوتا ہے، وہ موجود نہ ہو تو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑا انسان کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے، ایسے شخص کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کی روشنی میں ہم اپنا بھی جائزہ لیں، ہمیں اپنے اخلاق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں جھگڑالو ہوں یا متواضع مزاج ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں جھگڑالو ہوں یا میں عاجزی پسند ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ عاجزی پسند والے لوگ اللہ کو پسند ہے۔ بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کہ میں کیسے لفظ استعمال کر رہی ہوں، میری زبان کیا پھول جھڑ رہی ہے، اور رات کو سوتے ذرا اگر ہم ٹیپ کر لینا بچوں پہ تو بہت زور چلتا ہے، سارے غصے سارا فرسٹریشن ان معصوموں پہ اتر جاتا ہے، جوانوں پہ تو نہیں چل رہا ہے، چھوٹے بچوں پہ خاص، بلکہ اٹھا کے رکھ بھی دیتی، اتنی بری طرح پیٹتی ہیں مائیں، تو جہالت میں یہ کر رہی ہوتی ہیں معصوم بچوں کو، کہ ساری فرسٹریشن شوہر کی، بچوں کی، ادھر کی ادھر کی، جاب پلیس کی، سسرال میں لڑائی سے، ساس سے، بہو سے لڑائی، کوئی بھی کسی دوست کی لڑائی میں، شوہر نے اگر کوئی التفات نہ کی اس کی لڑائی میں، تو اپنے الفاظ بھی دیکھیں کہ ہم کون سے الفاظ چنتے ہیں، کیونکہ قولوا للہ الحسنی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، یہ آیت بھی ہے نا، آیت میں نے بتایا دو لفظ کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، اور قول معروف بھی آتا ہے کہ بھلی بات کرو، معروف الفاظ استعمال کرو۔ پھر انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، باڈی لینگویج بھی ہماری بہت بری بن جاتی ہے نا، کہ اگر مطلب اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم خوش نہیں، اچھے الفاظ نہیں استعمال کریں۔ پھر اپنی اندرونی کیفیات پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا لہجہ ہماری اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لہجہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے سویٹ ورڈز میلٹ دا اسٹون، پڑھا ہے نا، یہ معلوم ہی ہے آپ کو، یہ مقولہ، یہ پروورب جو ہے کہ میٹھے الفاظ جو ہوتے ہیں پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ غصے سے ایک بات کریں وہ بچہ بات نہیں سنے گا کوئی بھی، اگر آپ پیار محبت کی زبان استعمال کریں، سویٹ ورڈز، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کام سامنے والا بہت آسانی سے کر دیتا ہے، بچے بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، فرمایا صحابہ کرام نے کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو بتانا کہ دوسرے لوگوں نے ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو جا کے بتا دینا کہ تمہارے متعلق کیا کیا باتیں ہوئی ہے، تاکہ ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے، ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں پھیلانا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں کے تعلقات کو
خراب کر دینا، تو یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جھگڑے میں آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ باپ کو گالی دینا کیا ہے، کیا آپ نے کسی کے والد کو گالی دی، اس نے جواب میں آپ کے والد کو گالی دی، تو یہ بھی میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی۔ تو مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے، تو لڑائی کیا بن جائے گی؟ کفر بن جائے گا۔ تو لڑائی نہیں کرے، اور ابھی آپ نے جنت کی بشارتیں پڑھی کہ حق پہ ہونے کے باوجود بھی نہیں کرنا لڑائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دعا، ایک پہلے بھی آپ کر چکے ہیں۔ اچھا، نبی کے وسلم سے فرمایا مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ آپ سے ہم نے ایک دعا پڑھی تھی آپ سے نے کہ مسنون دعا ہے، مسنون دعا اس دعا کو کہتے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہو، تو ہم مسنون دعا دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اب دعا پڑھتے ہیں اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ تو اگر تو یہ ضرور یہ دعا دیا کریں، ٹھیک ہے، کسی کو بھی برا بلا کہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث مبارکہ کہ کون سے کام لوگوں کو زیادہ تر جنت میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، ٹھیک ہے، اور حسن خلق، اچھے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی گیا مکارم اخلاق کے لیے نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تقوی کو، ہم دیکھ لیتے ہیں تقوی کے متعلق کچھ آیات ہیں، پھر یہ حدیث پوری کرتے ہیں۔ اور جو ہے سورۃ الانفال یہی آپ کی چل رہی ہے، سبق آپ کا سورۃ الانفال چل رہی ہے، تو آیت نمبر 29 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، فرقان عطا فرمائے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ تو اگر اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے ڈر کر کیا کرتا ہے انسان کے برے کاموں سے روکتا ہے، نیک کام کرتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، لوگوں سے تعلقات، جتنے بھی حقوق العباد ہے اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ جب اللہ سے ڈر کے نیکی کی طرف تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کیا اللہ کا ڈر، نیکی اختیار کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنتیں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اتنی نعمتیں بتائی گئی ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو گے ایمان والوں، کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں، ہم سے خطاب ہے، تو تمہارے لیے فرقان یجعل لکم فرقانا، تمہیں ایک کرائٹیریا دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ فرقان ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنا، ٹھیک ہے، اور قرآن کا نام بھی فرقان ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بھی فاروق اسی لیے کہا گیا کہ وہ حق کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، بلکہ انہوں نے تو 3 چیزوں کا سوچا اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں اتار دی، ٹھیک ہے۔ ابھی ٹائم اتنا نہیں ورنہ میں بتاتی، ویسے آپ کو معلوم ہے۔ اچھا، آپ فرقان کیا، حق باطل میں فرق ہو جائے گا، ہمیں پتہ چلے گا کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، کیا حق ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ایک بصیرت اللہ تعالیٰ ہمیں سب عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سیئات ان کی جمع، برائیوں کی جمع سیئات، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیں گے۔ جب برائیاں دور ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ اعمال نامہ صاف ہو جائے گا، تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بخش دے گا اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر کرو گے۔ تو کیا ہوگا، یہ جھگڑے فساد جو الد الخصام بھی نہیں بنیں گے ہم، بہت زیادہ جھگڑالو جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، اور پھر بخشش بھی ہو جائے گی، برائیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ذو الفضل العظیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ جو چاہے کرے، یہ تو اس کا فضل ہوگا نا ہم پر، اس کی رحمت ہوگی۔ اللہم انا نسألک
रहमता अल्लाहुम्मा इन्नी असलुक अल-फदलिका व रहमतका ला यमलिकुहा इल्ला अंता। अल्लाह हम आपसे आपका फजल और आपकी रहमत तलब करते हैं, उसको देने पर सिर्फ आप ही कादिर हैं। हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दीजिए जैसे कि इस आयत में आप फरमा रहे हैं, और हमें बख्श दीजिए और हमारे लिए फुरकान एक क्राइटेरियन जो है मुहैया कर दीजिए, उसके आप तो बड़े फजल वाले। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत सूरतुल हदीद आयत 28, ए वो लोगो जो ईमान लाओ, अल्लाह से डरते रहा करो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा। डरने से क्या होगा? अल्लाह की रहमत नाजिल होगी और तुम्हें नूर देगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे फिरोगे। पुल सरात पार करने के लिए भी नूर चाहिए होगा। दुनिया में भी एक नूर बसारत चाहिए होता है। आंख तो सब कुछ देखती होती, एक आंख कहेगी अरे बहुत फूल खूबसूरत है, अरे गुलाब काला भी हो सकता है, वाह वेरी अमेजिंग ऑसम दिस दैट, लेकिन एक बसीरत की आंख होगी, वो कहेगी माँ खलकता हाजा बातिला सुबहानका फकीना अज़ाबन नार। ए अल्लाह आपने कुछ बेअबस बातिल नहीं बनाया है, आप तो पाक है और मुझे आग के अजाब से बचा दीजिए। फौरन अल्लाह की तारीफ की, आग का अजाब से भी फौरन दुआ भी कर ली, और ये उसको समझ आ जाती कि तो अल्लाह ही की कुदरत है, उसी से ये सब इतनी खूबसूरत चीज़ें बनी हैं, और फौरन वो सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान फरमाता है। ये होती नूर बसीरत, और फिर हमारे फैसले भी आसान हो जाते हैं, हमें समझ भी आ जाता है किस चीज़ को किस तरह, किस मामले को कैसे हैंडल करे। तो इस तरह का नूर अल्लाह ताला में अता फरमा दे, और हक को हक पहचाने। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु वरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। अल्लाह में हक को हक दिखा दीजिए, हक की पैरवी करवा दीजिए, बातिल को बातिल दिखा दीजिए और बातिल से इज्तनाब अता फरमा दीजिए। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा दूंगा, तुम्हें नूर अता फरमाऊंगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे फिरोगे, तुम्हारे गुनाह, और इस नूर की तो बहुत दुनिया में भी ज़रूरत होती है, फैसले नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं आ रहा होता है, तो सिर्फ अल्लाह का तक़वा ही ये सब अता करेगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। पीछे आयत में था कि तुम्हें बख्श देगा, और फिर है कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह यही सब जो आप इस आयतों में आपने वादे किए हमें, या अल्लाह ही ये सारी नेमतें अता फरमा दीजिए इलाहुल आलमीन। अब हम जो है तक़वा नफ्स की जो है तक़वा के लिए दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा व मौला। अल्लाह मेरे नफ्स को इसका तक़वा अता कर और उसको पाक रख, तू ही उसको बेहतरीन पाक करने वाला और तू ही इसका वली और मौला है। फिर हम देखते हैं उस हदीस को पूरा करते हैं, दोबारा हदीस की तरफ आते हैं, क्योंकि हम तकवा की डिटेल कर रहे थे। फिर तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जब साहबा ने फरमाया कि कौन से काम लोगों को ज़्यादातर जन्नत में दाखिल करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया तकवा, अल्लाह का खौफ और उसने खुल्क अच्छे अखलाक। और पूछा गया कौन से काम ज़्यादातर आदमी को जहन्नुम में ले जाएंगे, फरमाया दो खोखली चीज़ें, और वो कौन है? मुंह और शर्मगाह। ये खोखली चीजें है ना, इसमें गैप है ना, वैक्यूम है ना मुंह, तो मुंह जो है उसमें क्या है? जबान है। अगर हमने जबान की हिफाजत कर ली तो हम जन्नत में चले। ये जबान जो है ऐसे फूल झड़ती है कि इंसान जो है जन्नत से एक बालिश करीब होता है, अचानक उसके मुंह से कोई ऐसा कलमा, कोई फखर, कोई रिया, कोई दिखावा, कोई ऐसी चीज निकल जाती है कि वो दोजख में जाने वाला बन जाता है। तो ये है जबान। और बाज लोग जो है क्या होते हैं कि दोजख में जाने वाले होते हैं और करीब होते हैं एक बालिश, और अचानक कोई ऐसा अच्छा काम कर लेते हैं कि वो जन्नत में चले जाते हैं। और हमारे 360 जोड़ जब उठते हैं तो वो जबान से पनाह मांगते हैं कि तुम चुप रही हो वरना हम सब आग में जलेंगे। तो ये है जबान। और शर्मगाह कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ, जो कि अल्लाह ताला ने यही सद्दे बाप कर दी इस आयत में कि उसके करीब भी नहीं जाना है। ठीक है, जो दोस्तियां आजकल होती हैं, लड़का लड़की की दोस्ती, मंगनी, वो मंगनी की शादी से पहले मंगनी में ही व्हाट्सएप और पता नहीं व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फोन, ये वो, उसके अलावा बेहयाई की जो प्रोग्राम्स होते हैं, फिल्में हो गई, ड्रामे हो गए,
اس طرح کی ساڑیز ہوتی ہیں جن میں کمر جو ہے اریاں ہوتی ہے، ایسے سلیو لیس ڈریسز. آپ کو پتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں زنا کی طرف لے جاتی. تو اس کو شرمگاہ کی حفاظت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میں جنت کا داخل ہو جاؤ گے اگر اپنے منہ و شرمگاہ کی حفاظت کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سد باب کر دیا. تو نکاح کا تو ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے کہ بچوں کا جلدی جلدی نکاح کیا جائے. بے حیائی اور فحشی کی باتیں بہت ہیں، ایسی فلمیں ایسے. اب تو چھوڑے ٹی وی کیا آن کرے اور کیا کہیں جا کر دیکھیں، کلک 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 کلک. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بہت زیادہ. موبائل میں ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ کمفرٹر میں بچہ کیا کر رہا ہے. اٹ کین بی یور چائلڈ، اٹ کین بی مائی چائلڈ، اٹ کین بی اینی بڈی. اور وہ آپ گئی اور انہوں نے انسٹال کر دی. اللہ سے بہت دعا کریں، بہت دعا کریں، اور جو ہے ان کی تربیت کرتی رہے، تزکیہ اور تربیت. اور جوان ہو گئے تو ان کے لیے دعا کریں اور وقتاً فوقتاً جو ہے ان کو سمجھاتے رہا کریں. اتنا آپ قرآن مطلب پڑھتی ہیں، سمجھتی تو حکمت سے، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہماری پوری ہو گئی، یہ حدیث ہم نے پوری کر دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دونوں جبروں کے درمیان کسی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کسی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہو گئی کہ زبان اور شرمگاہ، یہ ہم یہ کر رہے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث تھی نا اس پہ، اگر آپ دکھا دیں اسکرین پہ اگر ہے تو. ہاں نہیں، دونوں ہو گئی، چلیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے کے معنی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک یہ حدیث مبارکہ ہے کہ فتنے کا معنی کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا. لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو، کافروں کو جیت ہو اور اللہ کے برخلاف دوسروں کا حکم سنا جائے. اچھا، اس حدیث کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فتنے کے معنی کیا ہے. دیکھیں نافع نے بیان کیا، ان کے پاس ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکے کا محاصرہ کیا تو 2 آدمی آئے. ٹھیک ہے، علامہ بن عرا اور حبان سلمی آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں. آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے صحابی ہیں، پھر آپ کیوں خاموش؟ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 لوگ آئے جن کے نام ابھی میں نے پڑھے اور کہا کہ یہ جو فتنہ رونما ہے تو آپ جو ہے آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور صحابی ہیں، تو یہ جو فتنہ چل رہا ہے تو آپ کیوں خاموش ہے؟ اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے آخری وقت کی بات ہے. اس فساد کو رفع کیوں نہیں کہتے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو سمجھ آ گیا نا ابن عمر کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی بھائی مسلمان کا خون مجھ پر حرام کر دیا ہے. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ بھی شرک و کفر باقی نہ رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا. لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو، کافروں کو جیتو اور اللہ کے برخلاف دوسروں کا حکم سنا جائے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ہماری خصام پہ لڑائی پر بات ہے. تو اب عمر رضی اللہ عنہ کے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس جو یہ فتنہ ان کے دور میں رونما تھا، لوگ آئے. حجاج جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے کے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو وہ آئے کہ جو فتنہ ہو رہا ہے تو آپ تو حج کر رہے ہیں، ابن عمر سے حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ساری عبادت کر رہے ہیں، اس فتنے کو نہیں دیکھ رہے. تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ جو اصل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیتوں کو دوسرے کانٹیکس میں لے جاتے.
اس آیت کا یہاں پر وہ کانٹیکس نہیں تھا جو اس وقت 2 صحابی آئے اور آپ سے کہا کہ اس فتنے کو دیکھیں. وہ عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس فتنے کی طرف ریفر کر رہے ہیں جو اسلام کے شروع میں تھا، جب جو ہے ریلیجیس پرسیکیوشن تھا، مسلمانوں کو دین کی آزادی نہیں تھی، دین کو پریکٹس نہیں کر سکتے تھے، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو جسمانی طور پہ یا عمار اور یاسر رضی اللہ عنہ کو، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا، اور ان کی کھال جو ہے تپتی ریت پہ چھل جاتی تھی، اور ان کو پھر جو ہے مدینہ چھوڑ کے حبشہ ابسینیا جانا پڑا ہجرت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور تو اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ کیا وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ، کہ لڑائی کرو. یہ آیت اتری تھی کہ جب تک فتنہ باقی نہیں رہے. تو اب تو دین آ چکا ہے، سب مسلمان ہو گئے. تو وہ کہہ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم جو ہے اب لڑو گے مسلمان تو فتنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جبکہ ہمیں تو اس فتنے کو جو اس طرح کا پرسیکیوشن تھا، دین کو ہم آزادی سے فالو نہیں کر سکتے تھے، تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کانٹیکس میں تھی. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ مطلب تھا کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ ہو رہا تھا اس میں کھڑا ہو جاؤں، میں اس کے لیے تو نہیں لڑوں گا. مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، اور یہ کہنا نا کہ میں نہیں چاہتا کہ خون ریزی ہو مسلمانوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اور جب کوئی بھی کنفلکٹ اور کوئی بھی مخالفت یا فتنہ پیدا ہوتا ہے 2 افراد کے درمیان، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف دو افراد کو، 2 لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ اگر 2 لوگ لڑتے تو ان سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بھی جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. 2 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے خاندان میں 2 لوگ لڑ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ 2 آدمیوں کے پیچھے کتنے خاندان ہوتے ہیں، میکا ہوتا ہے، سسرال ہوتا ہے، ننیال ہوتا ہے. تو جو دونوں کے فیور میں ہوں گے وہ بھی آپس میں لڑ پڑیں گے، کیونکہ وہ اسے بات نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا، کیونکہ دین کی کمی ہوتی ہے. معلوم نہیں ہوتا ہے کہ قرابت داری تو توڑنی نہیں ہے. اچھا. اب اگر میاں بیوی بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچے افیکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی 2 شخص لڑے تو ان کا کانفیڈینس مس ہو جاتا ہے، کلاس میں وہ اپنے لیسنز نہیں لے سکتے، وہ معصوم بچے پریشان ہوتے ہیں. اور اگر بھائی بہن لڑتے ہیں تو پوری فیملی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر کسی آرگنائزیشن میں، ورک پلیس پہ، جاب پلیس پہ، مدرسے میں، اسکول میں، آفس میں جھگڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو پوری انٹائر آرگنائزیشن جو ہے اس پہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو وہ یہی بات بتانا چاہ رہے تھے کہ جب مسلمان لڑیں گے تو پوری امت کو نقصان ہوگا، کہ دس ہارمز دا انٹائر امہ. تو یہی بات اس حدیث میں، جب بھی یہ حدیث آئے، آپ تو چونکہ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آج آپ کا تو مکس اینڈ میچ درس ہے، آیتیں بھی تو قرآن تو ہے ہی ہے نا، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، تو مکس اینڈ میچ قرآن بھی، حدیث بھی، سب کچھ ہم قرآن کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، قرآن و سنت کی، کہ خصم پہ، جھگڑے پہ کیا کہا گیا. تو جب بھی حدیث آئے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے ابن عمر، آپ کو پتہ ہے حبر الامہ ہے، مفسرین قرآن ہے، اور اتنی ساری حدیثیں ان سے روایت ہے. تو ان کا انٹلیکٹ دیکھیں کہ وہ اس دور میں جو حجاج کے زمانے میں ظلم ہوا تھا، تو جب لوگ ان کے پاس آتے تو کہتے نہیں، یہ اس آیت کا مطلب وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ یہ نہیں ہے جو مجھے آپ کہہ رہے کہ میں جا کے دیکھوں اور بیچ بچاؤ کروں، میں نہیں کروں گا. اس سے تو کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں جب فتنہ ہوگا تو امت مسلمہ افیکٹ ہو جائے گی. یہ تو اس وقت ہم کر چکے ہیں، یہ دین کو غالب لانے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال واضح ہو گئی، میں نے بہت تفصیل سے کر دی آپ کو یہ حدیث. اچھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں کہ اسلام فتنے کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن پہلے فتنے کو سمجھنا ضروری ہے. اس حدیث سے آپ کو سمجھ میں آ گیا. اگر فتنہ اس نوعیت کا ہو کہ اس میں مسلمانوں میں اختلاف بڑھنے کا خدشہ ہو تو ایسے فتنے کو بڑھنے سے روکنا چاہیے. یہی چیز حضرت میں بار بار عمر کہتی ہوں، سوری، عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، یہی چیز عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے نہیں کی. ان کو پتا تھا کہ اختلاف بڑھے گا تو فتنے کو بڑھنے سے روک دیا. اس حدیث سے اصل فتنے کا پتہ چلتا ہے، جبکہ مسلمان کمزور تھے، کوئی شخص اسلام لاتا تو اسے سخت سزائیں دی جاتی اور انہیں زبردستی ان کے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کی جاتی. ایسے میں مسلمانوں نے ہجرت کی
پھر جب مسلمان مضبوط ہوئے 2 ہجرتیں کی، ابسینیا حبشہ گئے، پھر مدینہ گئے، پھر جب مسلمان حبشہ میں 2 بار ہجرت ہوئی، پھر جب مسلمان مضبوط ہو رہے ہوئے تو جنگ بدر کا آغاز بھی کفار کی طرف سے ہوا۔ اس وقت حکم دیا گیا کہ تم ان سے جنگ کرو تاکہ روز روز کی تکلیف ختم ہو۔ جب تک مکے میں تھے جنگ کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ آج بھی اگر آپ دین سیکھنے سکھانے میں ہم لگ جاتے تو لوگ آ کر ہمیں اکساتے ہیں کہ خالی درس و تدریس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں اپنا حصہ ڈالنا بھی ضروری ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں ان کو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو فتنہ ہے، اور عبداللہ بن عمر کی طرح ہم اس کے بیچ میں نہیں جائیں گے۔ تو یہی بات عبداللہ بن عمر سے کی گئی تھی کہ تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب عبداللہ بن عمر جو کہ صحابی اور صاحب علم تھے ان کے سامنے ایسی باتیں کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے بنیادی فرائض پورے کرو۔ وہ خود بھی کر رہے تھے۔ ہر شخص پر ہر ذمہ داری نہیں ہوتی، اور ہر موقع پر ہر شخص کو ہر معاملے میں مداخلت کرنے کی ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں کہ اگر 2 لوگوں میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے اور آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی اور سے باتیں کہتے ہیں، تو جو شخص ان باتوں کو سنتا ہے اگر اسے فیصلہ کرنے کو کہا جائے تو اسے دونوں طرف کی بات سننی چاہیے۔ ہم جو ہے افراط و تفریط کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات سنتے ہیں، دوسرے کی نہیں سنتے، کہتے ہیں ہاں 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 یہی صحیح ہے کیونکہ یہ میری بیٹی ہے نا، یہ میری بہن ہے نا، یہ میری فلاں ہے نا، وہ تو غیر ہے۔ نہیں، 2 طرف کی بات سنیں پھر فیصلہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس صرف اپنا دل ہلکا کرنا چاہتا ہے تو اسے تسلی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے کہ بہن صبر کیجیے، یا اس کو دوسرے کے بارے میں کوئی اچھی بات یاد کرا دے۔ یہی بات ہوئی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ تو جنگ میں نہیں گئے تھے، تو اور پتہ نہیں علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہا، ڈیٹیل کا وقت نہیں، میں آپ کو ان شارٹ بتا رہی ہوں۔ تو انہوں نے ان کے گھروں کی طرف اشارہ کر دیا، عبداللہ بن عمر نے اچھی بات کر دی کہ دیکھو ان کے گھر تو مسجد نبی کی طرف ہے، اور ان کے تو یہ انہوں نے قربانیاں دی، وہ ساری اچھی باتیں ان کو بتا دی۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان کی زوجہ محترمہ بیمار تھیں اور آپ وسلم کی وہ صاحبزادی تھیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ وسلم نے خود منع فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کا حق زیادہ ہے، ان کی تیمارداری کی جائے، وہ بیمار ہیں، اور جنگ کا ان کو اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سواری کی وجہ سے نہ آ سکے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ یہ سارے ہمارے ساتھ ہر وادی میں ہیں، اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سارے اجر ان کو بھی مل رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اتنا اجر ان کو دیا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ان کی قربانیاں اتنی ہیں کہ صحابہ کرام اجمعین سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، تو عبداللہ بن عمر نے اچھی باتیں کر دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے کیونکہ جس طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جنگ سے فرار حاصل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو اور باقیوں کو بھی معاف فرمایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے زندگی میں میری بہنوں کوئی غلطی کی ہو، پھر توبہ کر لی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہو، لیکن پھر بھی انسان انہیں برا بلا کہتے ہی رہتے ہیں، ہم نہیں پیچھا چھوڑتے، ہم معاف نہیں کرتے، نہ جانے اس نے کتنی معافیاں مانگ لی ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا لیکن ہم نہیں بخشتے، اور دوسروں کو بھی برا کہنے پر ہم اکساتے ہیں کہ اس نے تو یہ کیا اس نے کیا۔ تو یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو تم کیوں انہیں معاف نہیں کرتے، اور پھر ان کی خوبیاں یاد کرائیں۔ تو کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ ان کی خوبیاں یاد کرائے، اس آدمی کی، اس شخص کی، کوئی برائی کرنے آئے اور ان کو تسلی دیں۔ جب کسی کو قربانیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہ دیکھے افراط و تفریط نہیں کہ میرا پیارا ہے تو میں اس کی بات نہیں سنتی، 2 طرفہ بات سنیں۔ اب اہم سبق، ہمیں تنقید سننی آنی چاہیے، کریٹیسائز جو اگر ہم پہ کوئی کرتا ہے تو ہمیں وہ سننی چاہیے آرام سے، تنقید سہنا سیکھیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، وائے می مجھے اس نے کہا کیوں کہ بڑی درس میں جاتی ہے اور اس نے جو ہے غیبت کر دی اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس کے ایک بچی یوں چلی اور بیٹا یوں چلا اور وہ یوں چلا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاف نہیں فرما دیا تھا جب اللہ نے کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، انہوں نے کہا میں ڈبل خرچہ بھیجوں گا، ڈبل وظیفہ اپنے کزن کو مستہ کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ تو برداشت کرنا سیکھیں، اگر آپ پر کوئی تنقید کرے تو صبر کرے، اگر بات صحیح ہو تو اپنی اصلاح کر لے،
اب موقع مل رہا ہے آپ کے لیے تو اچھا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سدھار لے، اللہ کی نظر میں اچھی ہو جائے تو وہ سارے ابھی ہم نے تقوی اختیار کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دوہرا اجر دیں گے اور برائیاں دور کریں گے اور بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سارا پڑھا نا آپ نے. تو اگر اپنی وہ بات آپ کے اندر ہے تو اصلاح کر لیں، اصلاح کا موقع مل گیا، آپ کو آئینہ نظر آ گیا، ورنہ نظر انداز کر لے اگر وہ بات آپ میں نہیں، اور زیادہ اثر نہ لیں. اور اگر کوئی آپ کے منہ پر برا بلا کہے تو بھی صبر کریں اور سوچے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ اگر سچ نہیں ہے تو میں کیوں برا مناؤں، اور اپنا کام، اپنا پڑھائی لکھائی، اپنے گھر کے کام، اور سو جاؤں اور ڈپریشن میں چلی جاؤں. واہ نہیں، امر بالمعروف، اپنے آپ کو سدھار لیں. نہیں تو اگر آپ ایسے نہیں ہے تو برا نہ منائیں. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے بھی کچھ آداب ہیں. اگر کہیں امر بالمعروف سے نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو رک جانا چاہیے کہ میں درسوں میں جاتی ہوں، راتوں رات نائٹ میر ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، میرے سارے لوگ میری باتیں سننے لگے کیونکہ میں اب عمل کرنے لگی ہوں، میں ابھی پارسا ہو گئی ہوں. تو نہیں، بعض دفعہ لوگوں کا وہ لیول نہیں ہوتا، وہ آپ سے دور ہو جاتے. ہر جگہ درس و تدریس کے موقع اور حکمت ہوتی نہیں چلتا. پہلے ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے محبتیں بڑھائیں، ان سے ملیں، ان سے پارٹیاں کریں، ان کو تحفے دیں، ان کو بتائیں کہ آپ ان کی خیر خواہ ہیں، پھر دین کا وہ کریں. کیونکہ وہ تو بالکل ہی دین پہ نہیں ہو تو بات تو کچھ سے کچھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ امر بالمعروف بھی نقصان دینے کا خدشہ ہوتا ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے. اور کسی کے گھر میں بھی دیکھیں تو آپ رک جائیں کہ وہ اتنا درس دے رہی ہے، اگر درس نہیں بھی دے رہی ہے، دینی محفلوں میں جا رہی ہے، تو وہ ضرور اپنے گھر میں وہ آدمی وہ عورت منع کرتے ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن وہ اس وقت ٹائم نہیں ہوتا کہ جو تھوڑا بہت چل رہا ہے اس سے بھی لوگ بھاگ جائیں گے. تنقید کے وقت کیا کریں؟ لوگوں کی بہت سی باتیں لا علمی پر مبنی ہوتی ہے. جب کوئی ایسی بات کہے تو اسے سنجیدگی سے نہ لیں. خود کو لوگوں کے کوڑے دان کا حصہ نہ بننے دیں، ڈسٹ بن نہ بننے دیں. اگر کوئی آپ سے لڑنے کی موڈ میں آئے تو اسے مسکرا کر چھوڑ دیں. کسی کی، جیسے آپ سسم کرتے تھے، کسی کی تلوار تک اٹھا لی تھی ایک نے تو آپ سسم نے اسے معاف کر دیا، اللہ کا نام لے لیا. وہ کہتا ہے آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اللہ کے رسول نے وہ اٹھا لی تلوار نیزا کہ مجھے اللہ بچائے گا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. کسی کی بری باتوں کا اثر لے کر اپنے کام کو متاثر نہ ہونے دے، اپنے کام جاری رکھیں. اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے نفس کا لوگوں کے ہاتھ پہ نہ دیں. یہ میرے لیے بھی سبق ہے کہ وہ جو چاہے ہمیں کہہ دیں، ہمارے موڈ کو موڑ لیں، گئی ہماری اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں نہیں کرنا. تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرے. اچھی صحبت کے اثرات سے تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے. اچھی صحبت کی دعا ہے وہ بھی ہم کر لیں گے. آخر مثبت تنقید کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑی محفل میں رسوا کرنے کی نیت نہ ہو، بلکہ تنہائی میں بات کرے. کسی میں کوئی نقص نظر آتا ہے اس کو تنہائی میں کہے. نبی سے مثبت تنقید سے مثبت تنقید کے پہلو سیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا. کون عبداللہ؟ عبداللہ بن عمر جس کی بات ہو رہی ہے. تو آپ سسم چاہتے تھے کہ وہ تہجد پڑھے تو فرمایا عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا. سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ جو ہے رضی اللہ عنہ اس کے بعد رات میں بہت کم سویا کرتے تھے. پھر جو ہے کوئی بھی کام کریں تعریف کے لیے نہ کریں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. تو نہ ہمیں بدلہ چاہیے نہ ہمیں کسی سے شکر گزاری چاہیے. اپنے بنیادی فرائض کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کی فکر کرے اور فتنوں سے دور رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. جیسے عبداللہ بن عمر نے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ نہیں ہونے دیں، بعض دفعہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تو، لیکن اپنے بنیادی فرض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد کرے. مسلمان بھائی کی غیر وجود میں اس کا دفاع کرے اور معاملے کو خوبصورتی سے سلجھا دیں جیسے کہ عبداللہ بن عمر نے سلجھایا تھا. پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے کہ آپ مزمم ہیں، تو وہ اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی. آج ٹائم کی کمی ہے. اللہ کا تو کلام اتنا ہے کہ سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت جو ہے قلم بن جائے تو پورا نہ ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اللہم یسلی جلیسن صالحن. تو یہ چیزیں بھی ہمیں اچھائی لاتی ہیں. جھگڑے فساد اور بہت سی برائیوں سے ہمیں بچاتی ہیں ایسی چیزیں بھی. اور ہر وقت دعا کرنا چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
دنیا کی بھلائی کیا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے نزدیک اچھی ہو، ہر وہ خواہش جن کی طلب انسان میں رکھی گئی ہو، اچھا گھر اللہ ہمیں دے، اچھی بیوی، نیک اور فرما بردار اولاد ہمیں اللہ فرمائے، علم نافع دے اللہ، وسیع حلال رزق دے، آرام دے، صحت مند زندگی دے، ہر رشتے سے ہمیں سکون ملے، لڑائی جھگڑے کا نہ ہو، اور اور دل میں اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہمیں پریشان کرے، جھگڑا ہو تو شرح صدر کی دعا کریں کہ لوگ آپ کی بات سمجھے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صرف درس کے شروع میں نہیں، ایسی گھٹن ہو، تکلیف ہو، لوگ بات نہ سمجھ رہے تب بھی یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو وسیع کرے، جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اب ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، میت کی دعا کر لیتے ہیں۔ ہماری 2 بہنیں ہیں، ہماری قمر بہن نے فرمایا کہ ان کی بھابھی کا انتقال ہوا ہے، اور ہماری منزہ بہن ہے، ان کی دوست کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس وقت وہ ہماری دعا، ان کو ہم دعا بھیج سکتے ہیں، ان کا بہترین تحفہ دعا ہوتا ہے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لہا ورحمہا، کیونکہ دونوں خواتین ہیں، ان کے نام بتا دیجئے، دونوں کے نام بتا دیجئے۔ ایک تو انور خلیل بتایا تھا نا، انور خلیل صاحبہ، میری بھابھی کا نام حمیدہ بانو۔ حامدہ بانو اور انور خلیل صاحبہ، اور اللہ ہم تمام اموات ہوئی ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور اس سیکنڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ نے جس کی جان قبض کر لی ہے، سب مسلمات مومن مومنات کے دعا کر لیں ان کے توسط سے، اور یہ جو 2 ہم نے نام لیے ان کے لیے بھی، اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزولہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقیہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلها دارا خیرا من دارها واہلا خیرا من اہلها وزوجا خیرا من زوجها وادخل الجنت واعذا من عذاب القبر ومن عذاب اللہ، ان 2 ہماری جو بہنوں کا ہم نے نام لیا ان کو بخش دیں، اور تمام مسلم مسلمات مومن مومنات جتنی اموات ہیں ان کو بخش دیجئے، اللہ ان سب کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف کر دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے، اللہ انہیں پانی برف اور انہوں سے دھو دیجئے، انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتے ہیں، اور ان کے اس گھر سے کے بدلے میں بہتر گھر عطا فرما دیجئے، اور اس گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما دیجئے، اس ساتھی سے دنیا میں جو ان کے ساتھی سے جو شوہر تھے اس سے بہتر شوہر، اور بیویوں کو شوہر، شوہروں کو بیویاں بہتر عطا فرما دیجئے، اور جنت میں داخل کر دیجئے، اور قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، ان کی قبر کو یا الہی کشادہ کر دیجئے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجئے، قبر کے سوال جواب آسان فرما دیجئے، یا الہ العالمین ان کے گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے، ہماری ان دونوں بہنوں کے جو جن کے ہم نے نام لیا ان کے بھی گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے، اور ان کے اولاد سے، گھر والوں سے ایسے کام لے لیجئے صدقہ جاریہ والے کہ ان کو جو ہے رہتی دنیا تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ان کے درجات بلند ہوتے جائیں، الہ العالمین۔ اللہم اغفر لحیتنا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ، اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجئے، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر غائب لوگوں کو بھی بخش دیجئے، اور اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، جسے موت دیجئے اسلام پر موت دیجئے، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھے، جو ہم نے مرنے والوں کے لیے دعا کی ہے اس کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ کیجئے،
آمین یا رب العالمین. یا الہی اب یہ تیسری ویو آ گئی ہے کورونا کی. اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تیسری ویو آ گئی، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں الہی ہم کو اس سے بچائیے گا، اور جو اس میں مبتلا ہے کوئی بھی بیماری میں اس نے شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے گا. اور جو اموات کے لیے دعا کی ہم نے، تمام پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے والد، کسی کے بھائی بہن، میرے والدین، جس کے بھی سب کے لیے دعا کی، اس کو سب کے حق میں قبول فرما لیجئے اور اگلی منزل آسان فرما دیجئے، جنت الفردوس میں جگہ دیجیے گا ہم سب کو بھی، اور ان سب کو بھی آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا. ہم دعا کرتے ہیں یہ تو تیسرا یا الہی ویو آ گئی ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا. ہم عزت والے سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شفا دے اور بچائے اس مہلک بیماری سے اور اس کے خطرات سے اور اس کے نقصانات سے جو ہم پہ ہماری دنیاوی زندگی میں رونما ہو جاتے ہیں. اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے تکلیف کو دور کر دیجئے اور شفا عطا فرمائے. آپ ہی شفا دینے والے، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری دعا بھی میں نے جلدی شارٹ کر لی، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے.